کہتے ہیں جی کہ جو انسان مکہ مدینہ میں آنے کے بعد ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ کافر ہیں، کسی مسلمان کو اور خاص طور پہ ائمہ دین کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے جب تم کسی کو کافر کہتے ہو اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ تمہاری طرف وہ کفر لوٹ کے آتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے کہ سب لوگ جو ہیں وہ حرمین الشریفین کا بھی اور ائمہ علماء کا بھی احترام کریں۔ الحمدللہ یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں، صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں، اور صحیح معنی میں یہ سب حضور پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ تمام ائمہ جو ہیں فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف نماز، اصل وجہ یہ نہیں ہے میرا عزیز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ کوئی مشرک حرم میں نہ آئے، تو جس میں جتنے جراثیم ہوتے ہیں نا اس کی سزا ملتی ہے کہ وہ جماعت سے معلوم ہو جائے۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ حرمین الشریفین کی جماعت سے محروم نہ ہوں۔ کہتے جی آج کل انٹرنیٹ پر کوئی لڑکی کی آواز ہے جو خطبہ دیتی ہے، نماز پڑھاتی ہے، یہ بھی کفر کی سازش ہے، یہ اغیار کی سازش ہے کہ دیکھو جی اسلام نے تو آپ کو اتنا اونچا مرتبہ نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو دیکھو اس مقام پہ پہنچا ہے، اگر مرد امامت کر سکتے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یہ جہالت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر عورت کو امامت کرنے کا اسلام حق دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ عنہا، لیکن بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے تو خود فرمایا تھا حضرت علی سے کہ میرا جنازہ بھی رات میں ہو، کوئی میرے جنازے پر بھی نظر نہ ڈالے۔ اصل عورت کے لیے تو حجاب ہے، حیا ہے، پردہ ہے، اسی میں اس کا حسن ہے، اسی لیے کوئی عورت نہ امام بن سکتی ہے، نہ مؤذن بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ بادشاہ بن سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو آج کل سازشیں ہیں، ایسی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسی سازشیں اپنی موت خود مر جائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک مسجد میں پھر کتنی عورتیں امام رکھیں گے؟ کیونکہ اگر عورت کو ایک مہینے میں 10 دن کے لیے حیض آ جائے تو امام تو بدلنا پڑے گا نا، پھر اور امام لے آئیں گے۔ اچھا اگر امام صاحب کا بچہ پیدا ہو جائے تو نفاس کی مدت میں آ جائے، پھر بھی آپ کو امام بدلنا پڑے گا۔ اگر عورت کو امام بنائیں گے تو مقتدی تو اسی کی موومنٹ دیکھتے رہیں گے کہ کیسے جھک رہی ہے، کیسے اٹھ رہی ہے، کیسے سجدے میں جا رہی ہے۔ انا للہ و انا، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو بیوتہن خیر لہن، ان کے لیے زیادہ ثواب۔ تو یہ بھی دراصل یاد رکھے کہ ساری یہود کی سازش، جتنے حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا ما انا علیہ وسلم، وہ باقی 72 فرقے جو جہنمی ہیں نا ان سب کے ہیڈ جو ہے وہ یہودی۔ مثلا آپ کے ملک میں شیعہ کا مسئلہ ہے تو شیعہ کا بنیاد کس نے رکھی؟ عبداللہ ابن سبا نے، جو یہودی تھا۔ حسن ابن سبا نے کون تھا؟ یہودی تھا۔ خوارج کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہودیوں نے۔ نواسب کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یہودیوں نے۔ یہ جو فرقے پیدا ہوئے قدریہ اور جبریہ اور مشبہہ اور مجسمہ، تمام فرقوں کے جو بانی ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ یہودی ہیں۔
سازشیں کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کی نظر نہیں پہنچ سکتی، کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے جوابان تیار کیے ہیں، کچھ مسلمانوں سے خریدے ہیں اور ان کو پورا علم دین پڑھایا ہے، وہی اسلامی شکلیں ہیں، وہی داڑیاں ہیں، وہی بال ہیں، وہی پگڑیاں ہیں، اور مساجد میں مدارس میں ان کو امام بنایا، مدرس بنایا۔ اصل ان کا کام کیا ہے؟ یہ دہشت گردی اور فتنہ کہ مسلمانوں کے ملک میں امن نہ ہونے۔ مجھے خود ایک تقریباً میرے خیال میں وہ کرنل یا میجر کے عہدے کے آدمی، بڑا ہی اللہ والا آدمی تھے، بڑا ہی اللہ والا بھی تھا، فوج کا بڑا افسر تھا، لیکن بہت ہی عابد زاہد صالح تھا۔ انہوں نے مجھے خود حرم میں بیٹھ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سوات کا آپریشن کیا، وہاں کچھ لوگ ایسے پکڑے گئے جو مسلمان ہی نہیں تھے اور کئی سالوں سے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے خود ان کو جب ننگا کیا، ان کو جب تفتیشی مراحل سے گزارا تو بات کھل گئی۔ یہ ساری یہ دیکھیں نا جی میرا بھائی، آخر کون دنیا میں ایسا مجنون ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو آ کے مار ڈالے؟ ابھی ہمارے نوجوان جو کوئٹہ میں شہید ہوئے، ٹریننگ لے رہے تھے بیچارے، اس سے پہلے جو پشاور میں ہمارے سکول میں بچے جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، یعنی ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت بچے پھول کی طرح جن کے چہرے کھلے، کیا جرم تھا ان کا مجھے بتاؤ؟ یہ جو کہہ دیتے ہیں جی فلاں جماعت، یہ سب ان کی سازش ہے، ان کے بندے ہیں، انہوں نے خریدا ہے، نام بھی وہی ڈالتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو آرام ہے۔ اب دیکھیں نا سب سے بڑا عظمت والا مقام کیا ہے؟ حرمین شریفین، اللہ جس کو قیامت تک محفوظ رکھے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میزائل مارے جا رہے ہیں، لڑائی کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی شیعہ، وہی یہودی ذہن۔ کون میزائل دے رہا ہے؟ کون جہاز دے رہا ہے؟ لیکن انشاءاللہ اللہ قیامت تک بلد الامین کو محفوظ رکھیں گے اور کفر کی سازشیں ناکام ہوں گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ ان کا آخری وقت ہے انشاءاللہ، ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ بھڑکتا ہے چراغ شب کہ جب خاموش ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسلام ساری دنیا پہ انشاءاللہ غالب آئے گا۔ لیکن کچھ ہم بھی بدلیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور کچھ جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے اعدوا لهم ما استطعتم، اللہ کا قرآن ہے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار رہو اور پھر اپنی حفاظت کے انتظامات کو بھی مکمل رکھو۔ آپ کو پتہ ہے کیونکہ دشمن تو آپ کے اندر گھسا ہوا ہے، اس کو کہیں باہر سے تو آنا نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سازشیں ہیں۔ اللہ ہر عالم اسلام کو، مسلمانوں کو بچائے۔ عورت جب احرام کی نیت کرتی ہے، ہاں اس کو احرام میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن اگر آگے مرد نہ ہو، اگر مرد ہے تو کپڑا آگے ڈال دیں۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے اذا هذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب مرد قریب آتے ہم کپڑا لٹکا لیتے، جب دور ہو جاتے تو ہم کپڑا ہٹ۔ اور یہی احرام میں چہرہ کھلا رکھے یہ دلیل ہے پردے کی۔ اگر پہلے سے ہی کھلا ہے تو احرام میں کیا کھلا رکھے گی؟ جس کا چہرہ ہمیشہ سے کھلا ہوا ہے، مانا ہے کہ پہلے پردہ ہوگا تو کھلا رکھے گی نا۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد عورت اپنا کام چھوڑ دے۔ کیوں چھوڑ دے؟ عورت پر تو جمعہ فرض ہی نہیں، واجب ہی نہیں، وہ اپنے گھر میں رہے، کام کرے، سب کچھ کرے، اسے تو ضرورت پڑنی ہے، جمعہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے اسے۔ ٹخنوں سے بھئی ٹخنے کو ٹخنے سے، کندھے کو کندھے سے، حضور نے مانا ہے کہ صف برابر۔ یہ مانا نہیں ہے کہ اس کے پاؤں پہ چڑھ جاؤ، یہ مانا بھی نہیں ہے کہ کندھے سے کندھا ٹکرا کے کھڑے ہو۔ اچھا ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہو، ایک کا 4 فٹ ہو، کیسے کندھا ٹکرائے؟ سیڑھی رکھے گا؟ اللہ کے بندے کچھ عقل کرو، قرآن و حدیث کو سمجھو۔ مانا یہ ہے کہ صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، برابر۔
کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ ہر چھوٹے قد والا فتنہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں نے قول بنایا ہوا ہے کہ ہر لمبے قد والا بے وقوف ہوتا ہے اور ہر چھوٹے قد والا جو ہے وہ فتنہ ہوتا ہے۔ یہ سارا ایک لوگوں کے قول ہیں، مثالیں ہیں بنی ہوئی، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یاد رکھو، اس میں کوئی حدیث نہیں۔ اگر ہر لمبے قد والا بے وقوف ہے، یورپ والے تو سارے لمبے قد کے ہیں، وہ بے وقوف ہیں جو ساری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ انڈونیشیا والے تو بیچارے سارے چھوٹے قد کے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے پاگل ہیں، فتنہ ہیں؟ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں لمبے قد والا ہے، کہیں چھوٹے قد والا ہے، کہیں درمیانے قد والا ہے، کہیں کالا ہے، کہیں گورا ہے، یہ تو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کل طویل احمق و کل قصیر فتنۃ، ایک قول لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، کسی کی دشمنی ہوگی نا کہ چھوٹے قد والے سے اسے بتا دیا۔ اچھا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کل طویل احمق الا عمر، عمر کا قد زیادہ تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو اللہ کا نظام ہے، وہ طویل بنائے، کثیر بنائے، متوسط بنائے، اس کے اندر بعض چھوٹے قد والوں میں علم میں، میرے بھی استاذ تھے تو چھوٹا قد تھا ان کا، تو میرے والد صاحب جو ان کو دیکھتے تھے تو کہتے ہیں بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے بھی تھے کہ اللہ نے ان کو علم بھی اتنا دیا ہے اور جسم بھی اتنا دیا ہے، تو بھرا ہوا ہے یہ شخص علم سے۔ نماز میں جب عورت کھڑی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ کپڑا ہو، اور نہ ہاتھوں پہ نہ پیروں پہ، اس لیے کہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے عورتوں کو تاڑتا رہے گا۔ اچھا ایسا ہوگا، پکڑا نہیں جائے گا کہ سب نماز میں کھڑے ہیں وہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس لیے وہاں حکم ہے کہ یہ چیزیں اورا میں شامل نہیں ہیں، یعنی ان کے کھلے رہنے سے نماز پہ فرق نہیں آئے گا۔ اگر بال کھلے ہوں نماز نہیں ہوگی، اورا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے، یہ حکومت کے انتظامی مسائل ہوتے ہیں کہ حج میں تعداد اتنی نہ بڑھ جائے کہ حادثے کے ذریعہ بن جائے، اس لیے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی شریعت کے احکام کے خلاف تو نہیں ہے نا، اور یا کہتے ہیں جو پہلے حج کر چکا ہے وہ 5 سال نہ کرے، یا پہلے عمرہ کر چکا ہے، تاکہ کچھ تعداد جو ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ یہ ایک نظامی معاملہ ہے، اس کا کوئی شریعت سے مسئلہ نہیں ہے۔ حج فرضی میں قران، تمتع، افراد، ان تینوں میں سے کس کا نیت نہیں کیا؟ کسی کا تو کیا ہوگا نا، نہیں کیا، چلو حج تو کیا، کیا اس سے پہلے عمرہ کیا تھا تو خود بخود تمتع بن گیا، اگر دونوں اکٹھے کیے تھے تو خود بخود قران بن گیا، اور صرف حج کیا تو خود بخود افراد بن گیا۔ کہتے جی کہ میں حج کے راستے میں سامان وغیرہ بیچتا ہوں اور پولیس والے پکڑ تو ٹھیک کرتے ہیں نا، تم تو سڑکوں پہ سامان رکھ کے بیٹھ جاؤ تو حاجی کہاں جائیں؟ تم نے تو فٹ پاتھ سارے روک لیے، حاجی کہاں چلیں؟ اور پھر تم جو بستے لگاتے ہو، دکاندار تو بیچارے رول جاتے ہیں کہ انہوں نے لاکھ ریال کرایہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور تم نے تو کرایہ دینا نہیں، تو کیا صرف اپنا فائدہ سوچتے ہو، باقی مسلمانوں کا نہیں سوچتے ہو؟ کہتے جی بلسان کا تیل جو ہے، کہتے ہیں کہ شوگر کے لیے، تو یہ حکیم سے پوچھے، مجھے تو نہیں پتا ہے، بہرحال بلسان کا تیل بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بڑے فوائد ہوں گے، لیکن کیا وہ شوگر کے لیے بھی مفید ہے؟ یہ کسی حکیم سے پوچھیں، کسی اچھے طبیب سے جو صحیح ماننے میں حکیم ہو، یہ عطائی نہ ہو، ان سے پوچھو۔ میں نے نہیں پڑھا کسی جگہ کہ بلسان کا تیل جو ہے وہ شوگر کے لیے، ہاں مقوی تیل ہے، طاقت ہے۔ اچھا پہلے زمانے میں تو خون روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں، بلسان کے تیل کی لکیر کھینچو تو خون فوراً رک جاتا۔ کہتے
چاروں اماموں کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل کوئی شک نہیں، لیکن جس آدمی نے جس امام کی کتابیں پڑھی ہیں اسی کو ترجیح دے گا۔ اصولی بات ہے کہ باپ تو سب کے ٹھیک ہے، لیکن اپنے باپ کی ہر کوئی تعریف کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے ملکوں میں، بلکہ ہمارے ملکوں میں نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کا اکثریتی حصہ جو ہے وہ حنفی مسلک ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اچھا اسی طرح ترکی ہے، ماوراء النہر ہے، بخارا ہے، تاجکستان ہے، سب حنفی ہیں۔ بھائی رفع یدین کو فرض تو ہے نہیں، جو کرتے ہیں وہ بھی مستحب سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں۔ طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے کہ عورت جب پاک ہو اور اس میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہو، ایک طلاق دے، بس طلاق ہی دینی ہے نا، تم کیوں 3 گولیاں مارو؟ جب آدمی ایک گولی سے بھی مر جاتا ہے تو ضروری برسٹ مارنا ہے اس کو، ایک طلاق دو بس، رجوع ہو گیا الحمدللہ، نہ ہوا عدت گزر گئی چلی جائے گی۔ اگر اور پھر کوئی ایسی حالت، پھر اگلے طہر میں جا کے دوسری طلاق دے۔ کہتے جی کہ اگر اس کو نکاح میں لانے کے لیے اگر ایک طلاق ہے یا 2 ہے تو وہ ایک میں تو رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں اس میں بھی رجوع کر سکتا، اگر 3 طلاقیں دے دیے پھر واپس نہیں لا سکتا، جب تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی جگہ شادی کرے اور وہ خامند مر جائے یا اپنے منشے سے طلاق دے، وہ ایک رات کا خامند نہ ہو۔ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ لعنت۔ اصل آپ سمجھتے نہیں اسلام کا منشا، مصیبت ہے۔ مجھ سے ایک جسٹس تھے، ان نے پوچھا کہ وکیل صاحب ہم یورپ میں جاتے ہیں سیمینارز وغیرہ میں، وہاں کوئی قانونی میٹنگز ہوتی ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی خامند نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو گناہ تو خامند نے کیا ہے۔ اسلام سزا عورت کو دے رہا ہے کہ وہ پہلے کسی اور کی بیوی بنے، خامند کو تو کوئی سزا نہیں ملی۔ تو اس میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا جسٹس صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلے اسلام کا منشا سمجھو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس ظالم نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں اس بدبخت کے پاس واپس نہ جاؤ۔ کوئی آدمی ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ المجرب لا یجرب، جس کا تجربہ کر چکی ہو پھر بھی اسی ظالم کے گھر میں جانا چاہتی ہو۔ اور اگر عورت جانا چاہتی ہے پھر بھی اسلام ان کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں دوسری جگہ شادی کرو۔ اسلام تو اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اچھا اگر عورت نہ چاہے تو کوئی ضروری نہیں دوسری شادی کرنے کے لیے، اور پہلے کے بعد نہیں لوٹنا چاہتی، بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں اسلام نے کیا ظلم کیا ہے؟ اسلام نے تو عدل کیا ہے کہ جس ظالم نے تم پر ظلم کیا ہے اس کے پاس نہ جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ میرا بھائی پہلے سمجھا کرو کہ اگر کسی مسئلے پر ائمہ 4 متفق ہو جائیں تو وہ لازماً سنت ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ کبھی صحابی حضور کی حدیث یا حضور کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ عمر باقاعدہ مشت کے بعد کاٹ دیتے تو ثابت ہو گیا، اور ائمہ 4 کا بھی اجماع ہو گیا، اور حضور کی داڑھی مبارک بھی سینے تک آتی تھی، نیچے نہیں تھی۔ تو اس سے ائمہ 4 متفق ہیں اس بات پر، اور ان کے پاس صحابہ کا عمل بھی ہے، سرکار دو عالم کی اپنی داڑھی مبارک بھی ہے، اور اسی پر پوری امت کا اتفاق بھی ہے۔
سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی کلکم یدخل الجنت الا من، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، جب مجھے پڑھے نہیں جاتا میں ترجمہ کیا کروں اردو میں.